وزیراعظم شہباز شریف بحرین اور برطانیہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ نائب وزیراعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار وفاقی اور دیگر بھی ہمراہ ہوں گے۔ 26 تا 29 نومبر دورے میں دو طرفہ تعلقات اور امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اہم معاشی اور دفاعی معاہدے اور یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں۔ مستقبل میں باہمی تعلقات کو مضبوط تر بنانے کے لیے اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ افغانستان میں کارروائی کرنا ہوئی تو واشگاف انداز میں کریں گے۔ ہم کارروائی میں شہریوں کو نشانہ نہیں بناتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ہمارے دوست چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو جس سے انہیں بھی فائدہ ہوگا اور اس کے لیے وہ بہت جلد مداخلت کریں گے۔ بولے افغان طالبان تنہا رہ جائیں گے جس کا نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں ہوگا۔ طالبان ایک مفاد پرستوں کا گروہ ہے۔ ہمیں افغان طالبان سے اچھائی کی کوئی امید نہیں۔ اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہوگی کہ ان پر اعتبار کیا جائے۔ ترجمان پاک فوج نے افغانستان میں پاکستانی حملے کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ پکتیکا میں کوئی حملہ نہیں کیا، واضح کیا کہ پاکستان نے کوئی حملہ کیا تو بتا کر کرے گا، چھپ کر نہیں۔ کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں، دہشت گردوں میں کوئی تفریق نہیں۔ طالبان حکومت ریاست کی طرح فیصلہ کرے، نان اسٹیٹ ایکٹر کی طرح نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں افغان دہشت گرد موجود تھے۔ ہماری پالیسی افغان عوام نہیں دہشت گردی کے خلاف ہے۔ کارروائی کی تو صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنائیں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا کا جی ایچ کیو کو الوداعی دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قیادت اور مسلح افواج کے لیے خدمات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ تینوں افواج کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے میں جنرل ساحر کا مرکزی کردار رہا۔ فیلڈ مارشل کا علاقائی استحکام ملٹری ڈپلومیسی میں جنرل ساحر شمشاد کے اقدامات کا اعتراف۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان کے تعاون پر اظہار تشکر۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ویپن سسٹم اسٹیٹ آف دی آرٹ، گائیڈنس جدید سہولتوں سے آراستہ بیلسٹک میزائل سمندر اور زمین پر کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اینٹی شپ بیلسٹک میزائل پاکستان نے خود تیار کیا۔ کامیابی پاکستان کی ٹیکنالوجیکل مہارت اور پاک بحریہ کے عزم کا ثبوت ہے۔ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور سروسز چیفز کی سائنسدانوں اور قوم کو مبارکباد۔ پاکستان کا بھارت میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر پر پرچم لہرانے پر اظہار تشویش۔ عالمی برادری سے ہندوستان میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے مسمار کی گئی مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کی اجازت دی۔ بھارت میں دیگر تاریخی مساجد کو اسی طرح کی بے حرمتی کے خطرات کا سامنا ہے۔ عالمی برادری بھارت میں اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور حملوں کے خلاف آواز اٹھائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی ملاقات۔ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پیش رفت میں تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور قریبی برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور۔ علی لاریجانی کا وسیع اور باہمی طور پر فائدہ مند شعبوں میں پاک ایران تعلقات بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ سعودی عرب۔ سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ برمی مسلمانوں کے لیگل ایسٹس کے دیرینہ مسئلے پر بھی بات چیت۔
سعودی وزیر داخلہ کا معاملے کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اظہار تشکر۔ افسوس ہوا ہے کہ ہری پور میں ہم اپنی سیٹ کا دفاع نہیں کر سکے۔ کے پی کے کی حکومت بھی بے بس نظر آئی۔ اب تو یوں لگ رہا ہے کہ انتخابات کے معاملے میں کے پی کے سمیت ہر جگہ میں کسی اور کا سکہ چلے گا۔ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ افسوس ہے کہ ہری پور میں اپنی سیٹ کا دفاع نہ کر سکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہار جیت الگ بات، عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ڈرنے کا کوئی پلان نہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق آلودہ ترین شہروں میں صوبائی دارالحکومت لاہور پہلے نمبر پر ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 331 ریکارڈ۔ دنیا کے بڑے شہروں میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا چھٹا اور کراچی کا 14واں نمبر۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ محدود ہو جانے پر موٹر وے M1 پشاور ٹول پلازا سے برہان تک ٹریفک کے لیے بند۔ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کے میدان میں ایک تاریخ سنگ میل عبور۔ عالمی سطح کی سب میرین کیبل کراچی کے ساحلی مقام ہاکس بے پر پہنچ گئی۔ پاکستان دنیا کے متعدد ممالک سے مزید مضبوط ڈیٹا لنکس کے ساتھ منسلک ہو جائے گا۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر ریکارڈ چالان۔ ایک ماہ کے دوران 71 کروڑ روپے سے زائد کے چالان کیے گئے۔ ٹریفک پولیس نے کراچی میں چالان کی تفصیلات جاری کر دی۔ سب سے زیادہ 57,541 چالان سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر ہوئے۔ غزہ میں موسم سرما کی بارش کے بعد فلسطینیوں کی مشکلات بڑھ گئی۔ بادل برسنے سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ بارش کا پانی فلسطینیوں کے خیموں اور اسپتالوں میں داخل۔ اسرائیل کی جانب سے خیموں اور دیگر امدادی سامان کی ترسیل روکنے سے فلسطینی بھیگے خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ نیتن یاہو نے سیکورٹی خدشات پر اپنا بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نئی دہلی بم دھماکے کے بعد نیتن یاہو نے دورہ بھارت منسوخ کیا۔ نیتن یاہو کو سال کے آخر میں بھارت کا دورہ کرنا تھا۔ روس یوکرین معاہدے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں، ڈیل کا دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طیارے میں میڈیا سے گفتگو، کہا یورپ سیکورٹی گارنٹی میں پوری طرح شامل ہوگا۔ یوکرین خوش ہے، معاملے میں جلد پیش رفت ہو رہی ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی اور روسی صدر پوٹن سے جلد ملاقات کا منتظر۔ تھائی لینڈ میں بارشوں کا 300 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ سیلابی صورتحال، 9 صوبے زیر آب آ گئے۔ حادثات میں 19 افراد ہلاک۔ تھائی لینڈ میں مختلف علاقوں میں 400 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ۔ کراچی کے چڑیا گھر میں افریقی شیر کے ہاں 3 بچوں کی پیدائش۔ چڑیا گھر کی رونقیں بڑھ گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے مطابق شیر کے تینوں بچے صحت مند ہیں۔ مزید جانوروں کے ہاں بچوں کی پیدائش متوقع ہے۔ ٹرائی نیشن سیریز سری لنکا کی ایونٹ میں پہلی کامیابی۔ زمبابوے کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سری لنکا کے 147 رنز کا ہدف 87ویں اوور میں 1 وکٹ پر حاصل کیا۔ زمبابوے نے 5 وکٹوں پر 146 رنز بنائے۔ سری لنکا کا اگلا میچ جمعرات کو پاکستان سے ہوگا۔ فائنل میں پہنچنے کے لیے سری لنکا کو فتح لازمی درکار ہے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2026 کے شیڈول کا اعلان۔ میگا ایونٹ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا 15 فروری کو کولمبو میں ہوگا۔ میچز چنئی، نئی دہلی، کولکتہ، ممبئی، احمد آباد، کولمبو، کینیڈی میں ہوں گے۔
T20 ورلڈ کپ کی 20 ٹیموں کے 4 گروپس میں تقسیم. Let's go, Mom. We're so close. It's my baby's very first Roar Ball game. The Smooch Cam is on patrol. To be right. Chillin'. اور چھوٹی سی بکری کا بڑا کھلاڑی بننے کا خواب. ایکشن ایڈونچر اینیمیٹڈ فلم گوڈ کا نیا ٹریلر جاری. فلم 13 فروری کو ریلیز ہوگی.